نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، بڑے میں نے جرائم کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہا جی میں بتا نہیں سکتا، میں نے کتنے ظلم و ستم کیے۔ اور فرمایا پھر بھی بتاؤ۔ کہا جی بس بات یہ ہے کہ میں ایک دفعہ سفر میں گیا تھا، جب میں گیا تھا تو میری بیوی حمل سے تھی، امید سے تھی۔ جب میں سفر سے واپس آیا تو میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میری بیوی حمل سے تھی، اس کو کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن میں نے گھر میں چند دن گزارے تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی، بڑی خوبصورت بچی، وہ گھر میں آتی جاتی تھی۔ تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس کی ہے، لیکن وہ بچی چونکہ بہت اچھی تھی، اس کا انداز بڑا اچھا تھا، تو میں اس سے بات چیت کرنے لگ گیا، وہ مجھ سے بات چیت کرنے لگ گئی، یہاں تک کہ کئی دنوں میں مجھ سے بہت زیادہ مانوس ہو گئی اور میں اسے محبت کرنے لگ گیا، اس کو اٹھانے لگ گیا، چومنے لگ گیا۔ تو میری بیوی نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ جب اس نے دیکھا کہ اب اس کی نیت خراب نہیں ہو سکتی، اب یہ اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگ گیا ہے، تو اس نے مجھ سے پوچھا آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہ یہ وہی بچی ہے جو تم میرے پیٹ میں چھوڑ گئے تھے، وہ میں نے بچی تو جنی تھی۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ جو ہی میری بیوی نے مجھے یوں کہا نا تو ایک دم میرے آنکھوں میں خون اتر آیا اور میری ساری محبت ملیاں میٹ ہو گئی اور ایک دم میرا موڈ آف ہو گیا اور میری نیت خراب ہو گئی۔ چنانچہ ایسے بھی اس کو لے کر جانا مشکل تھا کہ بیوی آڑے آ جاتی۔ ایک دو دن گزرنے کے بعد میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم اس کو ذرا تیار کرو، میں نے اس کو کہیں لے کر جانا ہے سیر کرانے کے لیے۔ چنانچہ بیوی نے اس کو تیار کر لیا اور اب اس کو سیر کرانے کے لیے میں لے جانے لگا۔ جب میں نکلنے لگا تو میں نے اپنے گھر کے دروازے کے پیچھے کھدائی کا کچھ سامان بھی رکھا ہوا تھا۔ جب میں وہ کھدائی کا سامان اٹھانے لگا تو وہ چھوٹی معصوم بچی مجھے کہنے لگی ابو ہم تو سیر کرنے جا رہے ہیں نا، پھر یہ سامان کیوں اٹھایا آپ؟ چھوٹی بچی کہتے میں نے خاموش کروا دیا اسے۔ چلتے 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 ایسی جگہ پہنچے جہاں کوئی انسان ذات نہیں تھی، ریگستان ہی ریگستان تھا، تنہائی تھی۔ تو ایک جگہ میں نے اپنی بچی کو کھڑا کر دیا اور میں کھدائی کرنے لگ گیا۔ کہنے لگے جب میں کھدائی کرنے لگ گیا تو میری بچی مجھے کہنے لگی ابو ہم تو سیر کرنے چلے نا، آپ کس کام میں لگ گئے؟ آپ چھوڑیں نا ان کاموں کو، مجھے سیر کے لیے لے کر چلے۔ لیکن میں اس کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا، میں کھدائی کر رہا تھا۔ کھدائی کرتے کرتے جب اس زمین کی مٹی میرے کپڑوں پہ لگتی، میرے پاؤں پہ لگتی، تو وہ بچی آگے بڑھ کے میرے کپڑے جھاڑتی، ابو ہم نے تو سیر کرنے جانا ہے، آپ کے کپڑے خراب ہو رہے۔ کرتے کرتے جب وہ کھڈا تیار ہو گیا، گڑھا تیار ہو گیا، کہنے لگے میں شیطان مجھ پہ ایسا مسلط تھا کہ ایسے جیسے میرے سینے میں کوئی دل نہ ہو بلکہ پتھر ہو۔ میں باہر نکلا اور میں نے باہر نکل کے بچی کو زور سے دھکا دیا اور وہ گڑھے میں جا کر گری، اور وہ گری اور میں نے دھما دھم اس پہ مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ جب میں نے اس پہ مٹی ڈالی تو وہ بچی بہت چیخی، بہت روئی، اور وہ کہنے لگی ابو آپ مجھے گھر سے اس لیے تو لے کر نہیں آئے تھے، ابو میری امی بہت پریشان ہوں گی، ابو آپ ایسے نہ کریں، ابو مجھ سے کیا قصور ہو گیا ہے؟ یہ وہ کہتی رہی، لیکن میں ایسا ظالم بنا ہوا تھا کہ میں نے مٹی ڈال ڈال کے اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ جب سے میں اس بچی کو دفن کیا ہے اس دن سے لے کر جب کبھی بھی میں رات کو سوتا ہوں تو وہ بچی میرے خواب میں آ جاتی اور مجھے کہتی ہے ابو کل قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا، میں اللہ سے پوچھوں گی کہ اللہ میرے ابو نے مجھے کیوں دفن کر دیا تھا، میرا کیا قصور تھا؟ جب یہ قصہ اس نے سنایا تو آپ علیہ السلام بہت روئے اور صحابہ بھی بہت روئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جتنے جرائم کیے جائیں اللہ اسلام لانے سے وہ سارے معاف کر دیتا ہے۔